السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنا تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول طوائف کی ایپیسوڈ 11۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے مگر اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مہمان واپس جا رہے تھے۔ شہباز چہرے پر بیزاری سجائے حویلی سے باہر نکل آیا، گاڑی میں بیٹھا اور زن سے بھگا لے گیا۔ کیا ہوا؟ خیر ہے؟ اتنی جلدی میں کیوں بلایا؟ برہان اسے گاڑی سے اترتا دیکھ کر بولا، یار آج بھائی کا ولیمہ تھا۔ شہباز اداسی سے بولا، شاہ کا ولیمہ؟ برہان نے زیر لب دہرایا۔ شہباز اسبات میں سر ہلانے لگا، شادی کب ہوئی اور ولیمہ کب؟ برہان حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ شہباز نے مختصر مہر کے متعلق بتایا، اب تو مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ بھائی مہر کو کوٹھے سے لائے ہیں۔ شہباز سپاٹ انداز میں بولا، انٹرسٹنگ، شاہ نے شادی کر لی، وہ بھی ایک طوائف سے؟ برہان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یار مجھے مہر سے محبت ہو گئی ہے، شہباز شکست خوردہ سا بولا۔ برہان پیشانی پر بل ڈالے تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ شاہ کی بیوی سے؟ برہان نے تصدیق کرنا چاہی۔ شہباز اسبات میں سر ہلانے لگا۔ مہر کو دیکھو گے نا، بس سب کو بھول جاؤ گے یار، مکمل حسن ہے وہ، ایسی آفت کے بس دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ شہباز گھائل سا بولا، کیسی آفت ہے؟ مجھے بھی دکھاؤ پھر، برہان تجسس سے بولا۔ شہباز نے فون نکالا اور مہر کی تصویر سامنے کر دی۔ برہان کی آنکھوں میں پسندیدگی کا عنصر تھا۔ ہے تو کمال، لیکن طوائف لگتی نہیں ہے۔ برہان بغور اس کا جائزہ لیتا ہوا بولا۔ شہباز کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ برہان فون سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھتا ہوا بولا، یار مجھے مہر چاہیے، اب نہیں گھر میں اسے چلتا پھرتا دیکھوں، لیکن بھائی کے ساتھ؟ وہ بولتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ شاہ سے بات کرو، شاید طلاق، وہ بھائی کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ دوسری بات، بھائی اس سے محبت کرتے ہیں، آج سب سے جس طرح لڑائی کی انہوں نے، سب کو باور کروا دیا۔ وہ تعصب سے بولا، جو چیز ملے نا اسے چھین لو۔ برہان کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی جسے رات کے اندھیرے کے باعث شہباز دیکھ نہیں پایا۔ کیسے؟ شہباز نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ پہلے ان کا بچہ ضائع کروا دو، پھر بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ برہان طمانینت سے بولا، شاہ اب تو تم نہیں بچتے۔ برہان تمسخرانہ انداز میں بولا، لیکن آواز اتنی آہستہ تھی کہ بمشکل برہان سن سکا، تو شہباز کے سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تم گھر جاؤ اور کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم مجھ سے رابطے میں ہو، سمجھ گئے نا؟ برہان اس کا شانہ تھپ تھپاتا ہوا بولا۔ شہباز مایوسی سے دیکھتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ زلیخا بیگم چلتی ہوئی زنیرہ کے کمرے میں آ گئیں۔ زنیرہ تعصب سے فون کو دیکھ رہی تھی۔ زنیرہ چل تیار ہو جا، آخر میں تو مجرا کرے گی۔ زلیخا بیگم بولتی ہوئی بیٹھ گئیں۔ میں نہیں کر رہی بیگم صاحبہ، وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ ہائے ہائے، کیوں نہیں کرنا تو نے؟ پھر واپس چلی جائے گی، چل اٹھ، آج کل کمائی بہت کم ہو گئی ہے، پھر تم دونوں پر الگ خرچ ہو رہا۔ وہ خفگی سے بولیں، بیگم صاحبہ میں آج نہیں کر رہی کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا، اب مجھ پر دباؤ مت ڈالنا۔ وہ فون کو گھورتی ہوئی بولی، کہیں دل ول تو نہیں لگا لیا شہر میں؟ زلیخا بیگم جانتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، ہمارا دل لگانے کو بے شمار مرد موجود ہیں، پھر کیا ضرورت دل لگانے کی؟ زنیرہ استہزائیہ ہنسی، یہ غلطی کرنا بھی مت، کیونکہ ایک طوائف کو نہ کوئی اپناتا ہے نہ ہی کوئی عزت دیتا ہے۔ وقت گزاری کے لیے ساتھ رہ لے گا لیکن بیوی کا درجہ کبھی نہیں دے گا۔ وہ آئینہ دکھانے لگی۔ زنیرہ تلخی سے مسکرانے لگی، جانتی ہوں اس حقیقت سے منہ کیسے موڑ سکتی ہوں۔ وہ آہ بھرتی ہوئی بولی، چل پھر اٹھ جا، شاباش میری جان۔ زلیخا بیگم نرمی سے بولی، اب واپس جاؤں گی تو ایک زبردست قسم کی لڑکی لا کر دوں گی، اس لیے ابھی مجھے تنگ مت کریں۔ زنیرہ لحاف منہ پر اوڑھتی ہوئی بولی۔ زلیخا بیگم کلس کر باہر کو چل دیں۔ میری ہی شہ پر دندناتی پھرتی ہیں، سب کو کھینچ کر رکھنا پڑے گا۔ وہ ہنکار بھرتی ہوئی چلنے لگیں۔ مہر میری بات سنو، شاہ اس کے عقب میں چلتا ہوا بولا۔ مہر آنسو بہاتی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ شاہ نے اس کی کلائی تھام لی۔ مہر چہرہ موڑے التجائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہ بنا کچھ بولے چلنے لگا۔ شاہ مجھے جانے دیں۔ مہر اس کے ہمراہ چلتی ہوئی بولی، اب تم خاموش رہو گی؟ شاہ زینے چڑھتا ہوا بولا۔ مہر کی پائل کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ شاہ کمرے کی بجائے چھت پر آ گیا۔ مہر آنسو بہاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ نے ہاتھ بڑھایا اور مہر کے رخسار سے آنسو چننے لگا۔ شاہ کے لمس پر مہر نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاہ نے اسے خود سے قریب کیا۔ مہر میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، یہ بات اپنے پلو سے باندھ لو، چاہے مجھے ساری دنیا سے لڑنا پڑے لیکن میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ رات کے اندھیرے میں فلک پر ٹمٹماتے ستاروں کے ہمراہ خاموشی میں وہ دھیرے دھیرے سرگوشی کر رہا تھا۔ کیوں شاہ؟ مہر تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں مہر، تمہارے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میں، تم میری روح کا حصہ بن گئی ہو جسے میں چاہ کر بھی خود سے جدا نہیں کر سکتا۔ شاہ دھیرے دھیرے مہر کی بے قرار دھڑکنوں کو قرار بخش رہا تھا۔ مہر خاموشی سے اسے سن رہی تھی، شاید وہ اسے سننا چاہتی تھی۔ سچ کہوں گا تم سے پہلے میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، لیکن اب تمہیں خود سے الگ کرنا ممکن نہیں مہر۔ دنیا کی فکر تم مت کرو، جب میں تمہارے ساتھ ہوں پھر کیوں فکر کرتی ہو؟ مہر نے اپنی پیشانی شاہ کے بائیں رخسار سے لگا دی۔
ہوائیں رخ بدل رہی تھیں، جذبات بدل رہے تھے۔ فلک کی چادر پر بکھرے ستارے اور مہتاب بھی مسکرا رہا تھا، اپنی روشنی سے تاریک دلوں کو منور کر رہے تھے۔ اپنے دل میں یہ خیال کبھی مت آنے دینا کہ شاہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ شاہ ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہے لیکن تمہیں نہیں۔ مہر کی آنکھوں سے 2 اشک ٹوٹ کر شاہ کی گردن پر آ گرے۔ اس کی محبت مہر کو ریزہ ریزہ کر رہی تھی۔ شاہ کو مہر سے محبت تھی، آج وہ زباں پر لے ہی آیا۔ شاہ، کوئی مجھ جیسی کے لیے بھی اتنا کہہ سکتا ہے؟ مہر سسکتے ہوئے بولی۔ دنیا کچھ بھی سوچے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے تم بہت اہمیت کی حامل ہو اور تمہارا ماضی، میں نہیں سوچتا اس متعلق۔ تم میرے ہمراہ ہو، تمہارے نام کے ساتھ میرا نام ہے، تم پر صرف شاہ کا حق ہے، بس یہی جانتا ہوں میں۔ شاہ اسے اپنی محبت کا اعتماد بخش رہا تھا۔ مہر کی آنکھوں میں دکھائی دیتی ہے بے یقینی آج وہ ختم کر دینا چاہتا تھا۔ شاہ خاموش ہو گیا۔ مہر نے اپنے لب نہ کھولے۔ وہ ٹوٹی تھی، بکھری تھی، لیکن آج اسے سمیٹنے والا اس کے ساتھ تھا۔ وہ تنہا نہیں تھی۔ اس کا غمخوار اسے اپنی پناہ میں لیے ہوئے تھا۔ آج وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ اب تم کمرے میں جا کر آرام کرو، میں گھر والوں سے بات کر کے آؤں گا۔ شاہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ جو اذیت تھی وہ ختم تو نہیں ہو سکتی تھی۔ اپنی ذات کی تذلیل کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ مزاح کا خیز الفاظ کسی خنجر کی مانند دل میں پیوست ہو جاتے ہیں اور یہی دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، جنہیں سمیٹنا ناممکنات میں شمار ہے۔ لیکن وہ مداوا کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ مہر چہرہ جھکائے اس کے ہمراہ چلنے لگی۔ میں کھانا بھیجوں گا، ملازمہ کے ہاتھ چینج کر کے کھا لینا۔ شاہ دروازے میں کھڑا اس کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ مہر کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی تو شاہ چلا گیا۔ شاہ جانتا تھا اس وقت سب بابا سائیں کے کمرے میں ہوں گے۔ اس نے اسی جانب قدم بڑھا دیے۔ توقع کے عین مطابق سب وہیں پر تھے، ماریہ اور حرم کے سوا، کیونکہ عورتوں کو اتنا حق نہیں دیا جاتا کہ وہ مداخلت کر سکیں۔ شاہ کے قدم رکھتے ہی کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ شاہ ایک نظر سب پر ڈالتا سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی بابا سائیں، بولیں۔ شاہ بغور انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ تم نے ایک طوائف کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ وہ ضبط کرتے ہوئے بولے، لیکن پھر بھی ان کی آواز کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ کس نے کہا مہر طوائف ہے؟ شاہ بھرپور طمانینت سے بولا۔ چودھری کی بیوی کہہ رہی تھی۔ تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جسے معلوم ہی نہیں۔ زوفشا بیگم پھٹ پڑی۔ شاہ سلگتی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں بابا سائیں سے بات کر رہا ہوں، مناسب ہوگا آپ مداخلت نہ کریں تو۔ شاہ چبا چبا کر بولتا کمال صاحب کو دیکھنے لگا۔ تو چودھری جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا استفادہ حاصل ہوگا اسے اس سب سے؟ کمال صاحب سوالیہ نظروں سے شاہ کو دیکھنے لگے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا وہ قابل اعتبار انسان ہے؟ آپ میں سے کسی نے مہر پر الزام کیوں نہیں لگایا، یا پھر گاؤں کے کسی اور انسان نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ شاہ ابرو اچکا کر بولا۔ اگر وہ اتنے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہے تو مطلب وہ کوٹھے پر جاتا ہے، اور آپ اس چودھری سے ثبوت لا دیں مجھے کہ مہر کوٹھے سے آئی ہے۔ شاہ رک رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ تو کیوں کہہ رہا ہے چودھری یہ سب؟ زوفشا بیگم پھر سے گھبرائی۔ جو بکواس میں کر رہا ہوں وہ سمجھ نہیں آ رہی، اور جو بکواس اس نے کر دی وہ پتھر کی لکیر ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ ایک چھوٹی سی بات بول رہا ہوں، میری بجائے اس چودھری کا یقین کر رہے ہیں۔ اگر اتنی تکلیف ہے میری بیوی سے تو بتا دیں، میں اسے لے کر چلا جاتا ہوں۔ شاہ بگڑ کر زوفشا بیگم کو دیکھنے لگا۔ شہریار اور شاہویز خاموش بیٹھے تھے، کیونکہ شاہ کے معاملات میں مداخلت کرنے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ تم کیوں جاؤ گے یہاں سے؟ جاؤ اپنے کمرے میں، ہم سمجھا لیں گے تمہاری ماں کو۔ کمال صاحب نے بگڑتی صورتحال کو دیکھ کر نرمی سے مخاطب کیا۔ شاہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ آپ نے بس، اس پر مزید کوئی بحث نہیں۔ شاہ پر ہمیں بھروسہ ہے، وہ بنا سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرتا، اور آپ محتاط رہیں گی اب۔ بہو امید سے ہے اور شاہ بہت خوش ہے۔ ہم نہیں چاہتے شاہ کی اولاد کو خطرہ لاحق ہو۔ وہ ہاتھ اٹھا کر زوفشا بیگم کو بولنے سے باز رکھتے حتمی انداز میں بولے۔ شہریار اور شاہویز اسبات میں سر ہلاتے چلے گئے۔ حرم بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس کے برعکس حرائمہ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ ایک ایسی حقیقت کے آشکار ہونے کا خطرہ لاحق تھا جس میں زبردستی اسے جھونکا گیا تھا۔ شاہ کمرے میں آیا تو نظر مہر سے ٹکرائی، جو صوفے پر بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ شاہ فکرمندی سے کہتا اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ آپ نے بھی تو نہیں کھایا؟ مہر نے ستا ہوا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ شاہ کے لب دھیرے سے مسکرا دیے۔ لیکن تمہیں کھا لینا چاہیے تھا، بلا وجہ میرا انتظار کیا۔ شاہ نفی میں سر ہلاتا مہر کے منہ میں نوالا ڈالنے لگا۔ مہر نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کی باتوں سے دل دکھا تھا تو وہ اپنی محبت سے ان زخموں کو منتمل کر رہا تھا۔ اب تم سو جاؤ، مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ شاہ اس کا رخسار تھپ تھپاتا ہوا بولا۔ مہر سر ہلاتی کھڑی ہو گئی۔ شاہ سانس خارج کرتا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ ماحول میں تلخی سی در آئی تھی۔ زوفشا بیگم اور ماریہ مہر کو نظر انداز کر رہی تھیں اور مہر سے بات کرنے سے گریز برت رہی تھیں۔ ماریہ، اگر یہ مہر طوائف ہے تو پھر یہ حرائمہ بھی تو طوائف ہوگی نا؟ شاہ کے نکلتے ہی زلیخا بیگم شروع ہو گئیں، البتہ آواز دھیمی تھی۔ بہن ہے اس کی، اور اگر مہر کوٹھے سے آئی ہے تو حرائمہ بھی وہیں سے آئی ہوگی۔ ماریہ حرائمہ کو دیکھ کر منہ بناتی ہوئی بولی، میں جب شادی کا بولتی تھی تو میرے پیچھے پڑ جاتا تھا کہ نام بھی کیوں لیا، اور اب خود پتہ نہیں کہاں سے ایسی طوائف کو اٹھا لایا ہے۔ ہمارے خاندان کا نام ہے، کوئی گرے پڑے لوگ تھوڑی نہ ہیں ہم۔
مہر کو سنانے کے عوض وہ اونچی آواز میں بولی۔ مہر کا منہ میں جاتا ہوا ہاتھ ہوا میں معلق ہو گیا، آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ حرائمہ اس کی کیفیت سے بخوبی واقف تھی۔ مہر کو دیکھ کر اس کا دل بھی کٹ رہا تھا۔ مہر سر جھکائے لب کاٹتی دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ آنکھیں چھلکنے کو بیتاب تھیں، لیکن وہ خود کو باز رکھ رہی تھی۔ ایسی بے حیا لڑکیاں مجرا کرتی ہی اچھی لگتی ہیں، گھر کی عزت نہیں بنایا جاتا انہیں۔ نہ جانے شاہ کو کب عقل آئے گی۔ وہ تعصب سے بولی۔ مہر کا ہاتھ کپ کپانے لگا، دل شدت غم سے لبریز ہو کر پھٹنے کو تھا۔ کیا قصور تھا اس کا؟ یہی کہ اسے ایک جہنم میں ڈال دیا گیا اس کی مرضی کے بنا۔ وہ تو بنا قصور کے ہی قصوروار ٹھہرا دی گئی تھی۔ 2 موتی ٹوٹ کر میز پر آ گرے۔ حرائمہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں بے بس تھیں، دل برداشت کرنے سے انکاری تھا اور زباں بولنے سے۔ بھلا ان جیسی بھی بول سکتی ہیں جن کی کوئی عزت نہیں، جنہیں معاشرہ قبول نہیں کرتا، ان کی کون سنے گا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی امی، مصطفیٰ بھائی نے شادی کرنی ہی تھی تو کیا ایک طوائف سے؟ اس سے کئی درجے اچھی تو میری بہن ہے، اس سے کر لیتے، کم از کم عزت تو باقی رہتی نا۔ ایسی لڑکیاں کہاں عزت کے معنی جانتی ہیں؟ دیکھیے گا 2 دن میں سارے رنگ عیاں ہو جائیں گے۔ ماریا ہنکار بھرتی ہوئی بولی۔ الفاظ تھے یا نشتر جو دل کو چیر رہے تھے۔ دل ٹوٹ کر نہ جانے کتنے حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، لیکن شاید ان کا دل ابھی بھرا نہیں تھا۔ زوفشا بیگم مزید کچھ کہہ رہی تھیں۔ مہر کان بند کیے مرے مرے قدم اٹھاتی زینے چڑھنے لگی۔ ایسا توہین آمیز سلوک بھی کوئی روا رکھتا ہے کیا؟ مہر دروازہ بند کرتی ہوئی بولی۔ ابھی تو اس کی آزمائش کا آغاز ہوا تھا، ابھی تو بہت بار ٹوٹنا اور بہت بار جڑنا تھا۔ حرم آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی جب فون کے رنگ ٹون نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ عجلت میں بال باندھے، دروازہ لاک کیا اور فون کان سے لگا کر بیٹھ گئی۔ کب سے فون کر رہا ہوں، کہاں تھی تم؟ اذلان کی خفگی بھری آواز ابھری۔ وہ میں بال بنا رہی تھی، حرم سنبھل کر بولی۔ اذلان ایک بات بتاؤ، تم ہمارے گاؤں کیوں آئے تھے؟ حرم کافی دنوں سے اسی متعلق سوچ رہی تھی۔ میرے تایا ابو کا گھر ہے تمہارے گاؤں میں، لیکن اب نہیں آتے ہم۔ کیوں؟ بے ساختہ حرم کے لبوں سے پھسلا۔ ہماری بول چال بند ہے، اذلان بیزاری سے بولا۔ حرم اس کی بات پر ٹھٹک گئی۔ تم کیا یہ فضول سی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اذلان اکتا کر بولا۔ اذلان تم بھی شاہ ہو نا؟ ہاں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، اس لیے پوچھ رہی ہوں، حرم ہچکچاتی ہوئی بولی۔ اذلان کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا۔ تمہارے دل میں میرا اکاؤنٹ ہے؟ اذلان اسے پرکھنے لگا۔ تمہیں کس نے کہا؟ حرم گڑبڑا کر بولی۔ ABL نے۔ اذلان کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ مطلب؟ حرم کے چہرے پر الجھن تھی۔ ABL والے کہتے ہیں آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ۔ اذلان لب دبائے مسکراتا ہوا بولا۔ حرم بھی دھیرے دھیرے سے مسکرانے لگی۔ دماغ حرم کا ابھی تک وہیں اٹکا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو حرم بوکھلا گئی، بنا کچھ کہے فون رکھ دیا۔ اذلان حیرت سے فون کو دیکھنے لگا، شاید کوئی آ گیا ہو۔ اذلان بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر نکل آیا۔ میں سوچ رہی ہوں تم آئے ہو تو منگنی کر دیں۔ اذلان کو دیکھتے ہی شمائرہ بولنے لگیں۔ کس خوشی میں؟ اذلان تیکھے تیور لیے بولا۔ برہان کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں، اب تمہاری شادی کر کے فارغ ہو جائیں، کب تک انتظار کرتے رہیں گے؟ وہ اذلان کو دیکھتی ہوئی بولی۔ امی آپ میری شادی کی ٹینشن مت لیں، جب کرنی ہوگی میں بتا دوں گا۔ کہہ تو آپ ایسے رہی ہیں جیسے فوج تیار کر رکھی ہے بچوں کی جلدی جلدی کریں۔ بولتے ہوئے نظروں کے سامنے حرم کا سراپا گھوم گیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میں نے باجی کو جواب دینا ہے ندا کے لیے، وہ کئی بار پوچھ چکی ہیں۔ وہ خفا خفا سی بولی۔ اس موٹی بھینس کے ساتھ؟ اللہ معاف کرے، کیوں میری زندگی تباہ کرنا چاہتی ہیں؟ مجھے اس بلڈوزر کے ساتھ باندھنا چاہتی ہیں؟ میں نے نہیں کرنی اس بلو باندری سے۔ اذلان کانوں کو ہاتھ لگاتا منہ بناتا ہو بولا۔ اذلان شرم کرو، بھانجی ہے وہ میری۔ شمائلہ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ آپ کی ہے، میری تو نہیں۔ اذلان محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ اچھا پھر مجھے بتاؤ کون سی لڑکی ہے تمہاری نظر میں؟ خاندان میں اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اذلان کو دیکھتی ہوئی بولی۔ مل جائے گی کوئی بھی، دنیا میں لڑکیوں کی کمی ہے یا آپ کے بیٹے کو؟ اذلان بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ اپنے ابو سے کہنا، بتائیں گے تمہیں۔ انہوں نے ڈرانا چاہا۔ لو، ابو کیا کر لیں گے، وہ تو خود میری مانتے ہیں۔ اذلان بائیں آنکھ دباتا ہوا چلنے لگا۔ اذلان کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، وہ خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ ایسے ہی ٹھیک ہوں میں۔ اذلان مسکراتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگیں۔ شاہ ایسے کیسے شاپنگ کریں گے؟ مہر سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہم لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے کریں گے۔ لڑکا ہوا تو لڑکے کا سامان استعمال کر لینا، اور لڑکی ہوئی تو لڑکی کا۔ شاہ مسکراتا ہو بولا۔ مہر مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ یہ ٹیڈی کیسا ہے؟ شاہ مہر کے سامنے بڑا سا ٹیڈی لیے کھڑا تھا۔ بہت اچھا ہے، لیکن شاہ ابھی ہمارا بیبی اتنا چھوٹا ہوگا، وہ کیسے اتنے بڑی ٹیڈی سے کھیلے گا؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی تعصب سے بولی۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہو، لیکن مجھے بہت پسند آیا ہے۔ شاہ ٹیڈی کو دیکھتا ہوا بولا۔ جب بڑے ہو جائیں گے پھر لے لینا۔ مہر نے اسے سمجھانا چاہا۔ شاہ خفگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسا کرنا، تم اسے سنبھال کر رکھ لینا، جب ہمارا بیبی بڑا ہو جائے پھر اسے دے دینا۔ شاہ اس کے قریب آ کر بولا۔ مہر مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچھا آپ کو اتنا پسند آیا ہے تو لے لیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔
مہر شانے اچکاتی کپڑے دیکھنے لگی۔ اپنے لیے بھی لے لینا جو پسند آئے۔ شاہ بولتا ہوا آگے چل دیا۔ مہر اس کی پشت دیکھ کر مسکرانے لگی۔ جیسے ہی دونوں گھر میں داخل ہوئے، شاہ نے ملازمہ کے ہاتھ سب کو بلاوا بھیجا۔ شاہ پرجوش انداز میں ایک ایک چیز سب کو دکھا رہا تھا۔ خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ بابا سائیں اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جس سے اپنی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ برخوردار، یہ بڑوں بچوں کے کھلونے اٹھا لائے ہو؟ کمال صاحب ہنستے ہوئے بولے۔ بابا سائیں، میرا تو دل چاہ رہا تھا سب لے آؤں۔ شاہ خوشی سے نہال ہو کر بولا۔ اللہ نصیب میں کرے، وہ خوش دلی سے بولے۔ بھائی وارث ہونا چاہیے۔ زوفی جاں بیگم مہر پر ایک اچٹتی نظر ڈالتی ہوئی بولی۔ مہر لب کاٹتی شاہ کو دیکھنے لگی۔ امی، لڑکا ہو یا لڑکی، اس میں مہر کا کیا عمل دخل؟ آپ بس دعا کریں کہ نیک اور زندگی والی اولاد ہو۔ شاہ انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ مجھے تو وارث چاہیے بس۔ بیٹی ہوئی تو اسے وہیں چھوڑانا جہاں سے اس کی ماں آئی ہے۔ شاہ قہر برساتی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے لڑکی کی کوئی جگہ نہیں ہمارے گھر میں۔ وہ سنبھل کر بولی۔ بیگم بھولو مت، حرم بھی ایک لڑکی ہے اور تم نے پیدا کیا ہے اسے، کہ ہم نے اسے باہر پھینکا؟ کمال صاحب برہمی سے بولے۔ زوفی جاں بیگم لب بھینچے حرم کو دیکھنے لگی۔ ساری خوشی پر اوس پڑ چکی تھی۔ کچھ دیر قبل ان کے چہروں پر جو مسکراہٹ تھی، اب اس کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ شاہبیز نہ چاہتے ہوئے بھی مہر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بارہا اپنے دل کو سمجھایا، لیکن نظر گھوم پھر کر اسی پر ٹھہر جاتی۔ شاہ ہمارا بیٹا ہے، جب ہم نے بیٹی کی پیدائش پر ایک لفظ نہیں نکالا تو پھر وہ کیوں اپنی اولاد کو پھینکائے گا؟ وہ زوفی جاں بیگم کو دیکھتے افسوس سے بولے۔ بابا سائیں کے بولنے پر شاہ کے چہرے پر کچھ اطمینان دکھائی دیا۔ ماریا جل بھن کر ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ بھائی، میں سوچ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی دعوت رکھیں گے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ شہریار پرجوش سا بولا۔ لو بھلا، لڑکیوں کی پیدائش پر کوئی جشن مناتا ہے؟ زوفی جاں بیگم منہ بناتی ہوئی بولی۔ ہم منائیں گے، کیوں بھائی؟ شہریار انہیں نظر انداز کرتا ہوا بولا۔ ہاں ضرور، لیکن یہ دعوت چاچو کی جانب سے ہوگی۔ شاہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ بس پھر آپ دیکھیے گا یہ چاچو کیسی شاندار دعوت کا اہتمام کرتا ہے۔ شہریار اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ بھابھی، کتنا مزہ آئے گا نا، ہمارے گھر میں بھی ایک چھوٹو سا بیبی آئے گا۔ حرم کو مہر کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ مہر مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ شاہبیز اس سب میں خاموش بیٹھا تھا۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو رہا تھا۔ مہر کو شاہ کے ہمراہ دیکھنا اسے گوارا نہیں تھا۔ مہر، تمہیں میرے پاس آنا ہوگا، کسی بھی صورت میں۔ شاہبیز مہر کو دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا۔ حرم ملازمہ سے کہہ کر سارا سامان سمیٹ دو، پھر کمرے میں بھیج دینا۔ شاہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ بھائی، ملازمہ کو کیوں، میں اپنے ہاتھ سے سب سمیٹوں گی۔ حرم مسرور سی بولی۔ شاہ مسکراتا ہوا مہر کو دیکھنے لگا۔ مہر کھڑی ہوئی، شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگا۔ شاہ، کیا سب آپ کی بات مان لیں گے؟ مہر زوفی جاں بیگم کے رویے کے باعث پریشان تھی۔ شاہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں مہر کو کیا کیا سننے کو ملتا ہے۔ تم نے دیکھا، بابا سائیں کے ہوتے ہوئے مجھے بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ میں گھر کا لاڈلا ہوں، خاص کر بابا سائیں کا، اس لیے جو بات سب کو سمجھانی ہو میں بابا سائیں کو سمجھا دیتا ہوں، باقی وہ سنبھال لیتے ہیں۔ شاہ زینے چڑھتا بول رہا تھا۔ شاہ، اگر بیٹی ہوئی؟ مہر کمرے میں آتی فکر مندی سے بولی۔ بیٹی ہوئی تو کیا؟ مہر شاہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا میں نے لڑکی کے لیے چیزیں نہیں خریدیں؟ اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دو کہ میں بیٹی ہونے پر ناخوش ہوں گا۔ بیٹا ہو یا بیٹی، میری خوشی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ شاہ اس کے سر پر چپت لگاتا ہوا بولا۔ شاہ، ایک بات بتائیں؟ مہر جھجکتے ہوئے بولی۔ ہاں پوچھو۔ شاہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہوا بولا۔ آپ اتنے اچھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور بھی دوسری باتوں کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر کوٹھے پر کیوں آتے تھے؟ مہر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہ سانس خارج کرتا اسے دیکھنے لگا۔ یوں ہی غصہ نکالنا چاہتا تھا۔ وہ شانے اچکاتا ہوا بولا۔ مطلب؟ مہر الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ جان بوجھ کر جاتا تھا وہاں، کسی کی بے وفائی کے باعث۔ شاہ کے چہرے پر صدیوں کا کرب دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن اس سب کا کوٹھے سے کیا تعلق؟ مہر ناسمجھی سے بولی۔ وجہ جاننے سے میں بھی قاصر ہوں۔ وہ بری جگہ تھی، اس لیے وہاں جاتا تھا۔ ناراض تھا خود سے، اس لیے غلط کام کرنا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ شاہ ماضی کی گرہیں کھول رہا تھا۔ مہر خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ میری بیوی شفا، ہماری پسند کی شادی تھی، ایک ساتھ پڑھتے تھے، ایک ساتھ جوان ہوئے، میری خالہ کی بیٹی تھی۔ مہر انہماک سے اسے سن رہی تھی۔ شاہ کی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ معلوم نہیں کیا ہوا، وہ مجھے دھوکہ دینے لگی اور میں اس بات سے انجان تھا۔ سب صحیح چل رہا تھا، ہماری شادی کو 1 سال ہونے کو تھا، پتہ نہیں ایسی کیا بات ہوئی جو اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں شہر جا رہا تھا اسے ساتھ لے کر، لیکن ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بچہ بھی مر گیا۔ اچھا ہوا وہ مر گئی، ورنہ شاید میں اسے مار دیتا۔ شاہ کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ شاہ نے چہرہ صاف کیا اور مہر کو دیکھنے لگا۔ اسی باعث میں کوٹھے پر جاتا تھا، نہ جانے وہ کب سے مجھے بے وقوف بنا رہی تھی اور میں بنتا جا رہا تھا۔ شاہ تلخی سے مسکرایا۔ شاہ آپ، مہر نے بولتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں ٹھیک ہوں مہر۔ شاہ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل بول پڑا۔ مہر نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سر شاہ کے شانے پر رکھ دیا۔ شاہ نے آنکھیں بند کر لیں۔
ماضی کسی فلم کی مانند اس کے سامنے چل رہا تھا۔ وہ کربناک پل پھر سے دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ اذیتناک یادیں آج پھر سے شاہ کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھیں۔ شاہ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مہر آئینے کے سامنے سے ہٹی اس کے مقابل آ گئی۔ پھپھو کی طرف جانا ہے، ان کے بیٹے کی مہندی ہے آج۔ وہ شانے پر چادر رکھتا ہو بولا۔ مہر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ مہندی کلر کا لباس زیب تن کیے، بھورے بالوں کی چٹکیاں بنائے، ماتھا پٹی لگائے، پنکھڑی مانند ہونٹوں کو پنک کلر کی لپسٹک سے پوشیدہ کیے، وہ دل نشین لگ رہی تھی۔ شاہ چند لمحے بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ مہر پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ اتنی پیاری لگ رہی ہو، میرا جانے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ شاہ اس کے گرد بازو حمائل کر کے اپنے قریب کرتا ہو بولا۔ مہر کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے۔ دن بدن تم خوبصورت ہوتی جا رہی ہو، یا مجھے ایسا گمان ہو رہا ہے؟ شاہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا تھا۔ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ مہر اس کی گرفت میں کسمسائی۔ شاہ کے لب مسکرانے لگے۔ اس سے قبل کہ شاہ بولتا، دروازے پر دستک سنائی دی۔ تھوڑی دیر بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ شاہ منہ بناتا دروازے کی جانب چلنے لگا۔ بھائی، امی کہہ رہی ہیں آ جائیں، دیر ہو رہی ہے۔ شاہویز اندر جھانکتا ہو بولا۔ تم چلو، میں مہر کو لے کر آتا ہوں۔ شاہ مسکراتا ہو بولا۔ شاہویز سر ہلاتا مایوسی سے چلا گیا۔ آؤ چلیں ورنہ سارے گھر والے آ جائیں گے، شاہ اسے دیکھتا ہو بولا۔ مہر بیگ اٹھا کر اس کے ہمراہ چلنے لگی۔ شاہویز کی نظریں مہر کے گرد گردش کر رہی تھیں۔ مہر کو لے کر چہ میں گوئیاں ہو رہی تھیں، لیکن شاہ کے باعث سب کی آواز مدھم تھی۔ مہر کی خوبصورتی کے چرچے پورے فنکشن میں ہو رہے تھے۔ ایسے میں ماریہ تل ملا کر مہر کو دیکھ رہی تھی۔ حرم اپنی آستین سے دوپٹہ آزاد کروانے کی صحیح کرتی چل رہی تھی جب وہ سامنے سے آتے نفس سے ٹکرا گئی۔ حرم منہ کھولے اس انسان کو دیکھنے لگی۔ اذلان مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ حرم پلکیں جھپکاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ حرم کو اپنی بینائی پر شبہ ہوا۔ اذلان دونوں ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ حرم نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہوا سے حرم کے بال منتشر ہو رہے تھے۔ جگہ کا خیال آیا تو سر جھکاتی آگے چل دی۔ اذلان خوشگوار حیرت میں مبتلا تھا۔ حرم یہاں کیسے؟ وہ سوچتا ہوا حرم کو دیکھنے لگا جو دوپٹے کی جانب اشارہ کرتی کسی سے بات کر رہی تھی۔ ایک منٹ حرم۔ اذلان دماغ پر زور دیتا دل دہرانے لگا۔ او مائی گاڈ، کہیں یہ تایابو کی بیٹی حرم تو نہیں؟ اذلان منہ پر ہاتھ رکھے حرم کو دیکھنے لگا۔ حرم ترچھی نظروں سے اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ بھابھی، یہ کڑھائی سے الگ ہی نہیں ہو رہا؟ حرم بے بسی سے بولی۔ دکھاؤ، میں کر دیتی ہوں۔ مہر اس کی بازو پکڑتی ہوئی بولی۔ مہر کی نظریں اس کی آستین پر تھیں اور حرم کو موقع مل گیا اذلان کو دیکھنے کا۔ اذلان ابھی تک حرم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حرم نے اس کی جانب رخ موڑا تو اذلان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ نہ جانے ایسا کیا تھا اس ایک مسکراہٹ میں۔ حرم کو لگا زندگی کی بشارت سنا دی گئی ہو، موت کے پاس لے جا کر پھر سے نئی زندگی بخش دی گئی ہو۔ اس چہرے کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس رہی تھیں۔ آنکھوں کی پیاس بجھ گئی۔ وہ دونوں ایک ہی صحرا کے مسافر تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سیراب کر رہے تھے۔ حرم نے جھجکتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ چہرے پر ڈھیروں رنگ بکھر گئے تھے۔ اذلان نفی میں سر ہلاتا مسکرانے لگا۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 11۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔